الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. جی کون پڑھیں گے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمۃ. شیخ جی میں پڑھیں. پڑھتا ہوں. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ الذی وہی ذات ہے انزلہ جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے لیے منہ شراب اسی پانی سے پینا بھی ہے ومنہ شجر اور اسی سے درخت بھی ہے فیہ تسیمون اور اس میں آپ چراتے ہو یعنی ان درختوں میں جانور چراتے ہو. یعنی آسمان سے پانی کا ایک سرکل اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو ایک نظام بنایا ہے، زمین سے بخارات بن کے اٹھتا ہے پانی سمندروں سے، کڑوے سمندروں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو میٹھا کر کے آسمان سے نیچے برساتا ہے. آسمان سے مراد بلندی سے، ٹھیک ہے، آسمان کی طرف سے آپ کہہ لے سکتے ہیں. من السمائی من جانب السمائی، پانی مان پانی، اور یہ پانی مائع مطلق ہے، یعنی اس کے اندر کسی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی، سب سے زیادہ خالص اور بہترین پانی یہی ہے. منہ شراب، اس سے پینا بھی ہے اور پلانا بھی ہے، ٹھیک ہے، خود بھی ہم پیتے ہیں اسی سے اور جانوروں کو پلاتے ہیں. منہ شجر، اسی سے درخت، انگوریاں، ہر چیز اگتی ہے اسی سے ہی. فیہ تسیم، جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو، پھر ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. جی ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب. ینبت وہ اگاتا ہے لکم تمہارے لیے بہ الزرع اسی سے کھیتی والزیتون اور زیتون والنخیل اور کھجور والاعناب اور انگور ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذالک بے شک اسی میں لآیتن نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر چند چیزیں ذکر کر دی ہیں. حالانکہ من کل ثمرات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جانی تھیں، نخیل اور آناب، لیکن ان کو الگ ذکر کیا کیونکہ یہ ایک تو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر یہ چیزیں کثرت پائی جاتی ہے. اس کے اول مخاطب مشرکین مکہ تھے، یہود و نصارہ، اور اس دور کے لوگ تھے. تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غذائیت جو کھجور اور انگور کے اندر ہے وہ دوسرے پھلوں میں شاید نہ ہو، ٹھیک ہے. اور زیتون کا بھی ذکر آپ جانتے ہیں کہ زیتون تو انتہائی مفید پھل ہے. زرع، کھیتی، اس کے اندر ہر چیز، طرح کی چیز آ جاتی ہے، جس میں اناج بھی آ جاتا ہے، جس میں سبزیات بھی آ جاتی ہیں، ساری چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہا ہے، اور توحید ربوبیت کے ذریعے اللہ پھر آگے توحید الوہیت پر استدلال کرے گا. جی وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. وسخر اور اس نے مسخر کر دیا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو والنہار اور دن کو والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو والنجوم مسخرات اور ستارے بھی مسخر ہو گئے ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں، مسخرات مسخر کر دیے گئے ہیں
बिअम्रिही, उसी के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, निशानियां हैं, लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अल्लाह ताला ने वसखर लकुम लैला, अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हारे फायदे के लिए, अब ये लाम यहाँ इंतफा के लिए है, तुम्हारे नफ़े के लिए। ये नहीं है कि तुम्हारे मुती कर दिया है, यानी ये नहीं कि उनकी तस्खीर तुम्हारे हवाले कर दिया है दिन रात की, ऐसा नहीं है। लकुम यहाँ अ, इंतफा के लिए है, कि तुम्हारे नफ़े के लिए, तुम्हारी खातिर अल्लाह ताला ने दिन और रात का निज़ाम बनाया है, और सूरज और चाँद को मुसख्खर किया है। यानी मुसख्खर अल्लाह ने किया है, इसकी तस्खीर का जो मलका और मलकियत है ये अल्लाह के पास है, लेकिन ये किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। ठीक है? यानी दिन के अंदर कई काम किए जाते हैं, कुछ रात के अंदर काम किए जाते हैं, फिर सूरज और चाँद का निज़ाम, इसके फ़वाइद, ख़ैर ये बहुत ही तफ़सीली टॉपिक है। और फिर आगे वन्नुजूम मुसख्खरातुन, अब ये भी अगरचे सितारे ही हैं, सूरज और चाँद ये भी एक सियारे और सितारे उसका एक हिस्सा है। आगे फिर वन्नुजूम मुसख्खरातुन बिअम्री, कुछ और भी सितारे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से ही मुसख्खर हैं, जिनका हमें पता है या नहीं पता, जिन तक हमारी रसाई है या नहीं रसाई, वो सारे के सारे अल्लाह के हुक्म के ज़ैल में हैं, अल्लाह के हुक्म के तहत हैं। और इसमें अकल वालों को भी निशानी है। क्या निशानी है? भी इन सारे निज़ामों को चलाने वाला, आप जानते हैं कि हमारी एक कहकशां जिसके सियारे, ये प्लूटो, मरीख, मारस वगैरह, ये सारे इस तरह की पता नहीं कितनी कहकशाएं हैं, और हमारा जो सूरज और चांद है ये तो कुछ भी नहीं है उन सितारों की सामने हुजम में। बहरकैफ बहुत बड़ी एक कायनात है, कि उन कायनात को ज़हन में रख के बंदा जब अल्लाहु अकबर कहता है ना, तो फिर समझ आती है कि इन सारी चीज़ों से, इतनी बड़ी-बड़ी मखलूक़ात से भी बड़ी एक ज़ात अल्लाह की है। तो वही इबादत के लायक है कि जिसने इन चीज़ों को मुसख्खर कर रखा है, और इनकी तस्ख़ीर, इनको मुसख्खर करने वाली ज़ात अल्लाह है। जब ये अल्लाह, इतनी बड़ी-बड़ी मखलूक़ अल्लाह के मातहत हैं, तो फिर इंसान को भी अल्लाह के ही मातहत होना चाहिए, जो कि छोटी-सी मखलूक़। जी। वमा ज़रा लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफन अलवानुहु, वमा ज़रा, और जो भी उसने पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुख्तलिफन अलवानुहु, उनके मुख्तलिफ अलवान हैं, मुख्तलिफ रंग हैं। यानी इन्ना फी ज़ालिका, मुख्तलिफ रंगों वाली चीज़ें जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में पैदा की हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए, उनका भी अल्लाह ज़िक्र कर रहा है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, नसीहत पकड़ने वालों के लिए इसमें निशानी है, ठीक है, निशानियाँ हैं। तो मुख्तलिफ रंगों का मतलब भी, यानी किसी की साख्त अलग है, किसी का रंग अलग है। एक तो है इंसान, इंसान के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं, अब देखें पत्थर का रंग क्या होता है, पत्थर कई रंगों के हैं। इस तरह दरख्त, उनके रंग हैं, फलों के रंग अलग-अलग हैं, पानियों के अलग-अलग रंग 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 अलग-अलग हैं, ज़मीनों के अगरचे रंग अलग-अलग हैं, उनकी ख़ासियत अलग-अलग हैं। इसी तरह कई चीज़ें, यानी मुख्तलिफ रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और मुख्तलिफ क्वालिटियों की चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, और ये इसके अंदर खूबसूरती भी होती है। अब जितनी चीज़ों के जितने रंग होंगे ना, एक चीज़ है जैसे एक ही कलर के अंदर है कोई चीज़, तो उसको बंदा कहता है ये सादी सी है। अगर सारी कायनात का एक ही कलर होता, तो फिर वो कायनात की खूबसूरती वो इतनी अच्छी ना होती, ना इतनी इतनी इंसान को अट्रैक्ट ना करती। ये रंगों का तनव्वुर जो है, रंगों के अंदर जो अ किस्म-किस्म के जो रंग हैं, यही इंसान की नज़र के लिए जाज़बियत का बायस बनते हैं। जी। शहमत में एक सवाल है जी, जी। कि ये जो गुज़श्ता आयात हैं, आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिकौमी यतफक्करून, 12 में लिकौमी याकिलून, और 13 में लिकौमी यज़्ज़क्करून। तो इन तीन अल्फाज का इन आयात के साथ कुछ खुसूसी देखिए ये फ़र्क इस अटैच। तरह होता है ना, ये इस तरह इनका फ़र्क होगा कि पहले अल्लाह ताला ने तफक्कुर का यानी इशारा दिया कि तफक्कुर, गौर व फ़िक्र करना। फिर तफक्कुर के बाद इंसान को समझ आती है, यानी
عقل میں آتی ہے چیز، یاقلون کا مطلب ہے جو سمجھ رکھنے والے، یعنی تفکر کے بعد انسان کو عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، پھر جب چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، ادراک ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اگلا مرحلہ جو ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں مختلف انداز میں کہا ہے کہ پہلے تفکر، کسی بھی چیز کے اندر نظر کرنا، غور کرنا، اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو جاننا، حقیقت جاننے کے بعد پھر اس سے جو سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، اس کو حاصل کرنا، اس لیے یہ ایک ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ پھر شاید اسی وجہ سے اگلی آیت جو ہے اس میں لعلکم تشکرون، اور پھر اس سے اگلی میں لعلکم تہتدون. جی بالکل بالکل، یہ یہ کیا بات ہے۔ بالکل آپ نے بہت صحیح رہنمائی فرمائی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جی هو الذی، وہی ذات ہے، سخر البحر، جس نے مسخر کیا سمندر کو تمہارے لیے، لتأکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سمندر سے، لحمن طرین، تر و تازہ گوشت، وتستخرجوا، اور تم اس سمندر تم نکالو، منہ اس سمندر سے، حلیتن، زیور، تلبسونہا، کہ اس زیور کو تم پہنتے ہو، وترل الفلک، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخرہ، کہ وہ پھاڑتی ہیں، فیہ، اس پانی میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اس کا فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. اس آیت میں دو تین چیزیں ذرا قابل غور ہیں۔ ایک تو ہے کہ هو الذی سخر البحر، اللہ تعالیٰ دوسری بے جان مخلوقات کی طرف آ رہا ہے نا، پیچھے بے جان مخلوقات کا ذکر کیا ہے، لیل و نہار کا، سورج وغیرہ کا، زمین کا، ٹھیک ہے، اب یہاں سمندر کا ہے۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی مسخر کیسے کر دیا کہ اس کے اندر حالانکہ بڑی طاقت تھی، بڑا اس کے اندر طوفان تھا، اور بڑی اس کے اندر ولولہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا دیا ہے۔ کبھی وہ کہہ لے کہ یعنی غیر مسخر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی کبھی اس کے اندر طغیانی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ تمہارے لیے ٹھہرایا ہے اس سمندر کو، اور مسخر کر دیا ہے کہ وہ تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لتاکلوا منہ لحما طریا، وہاں سے تم جانور پکڑ کے سمندر کے اس کو تم کھا سکتے ہو، لتاکلوا منہ، تاکہ تم اس وہاں سے جانور پکڑ کے کھا سکتے ہو، لحما طریا، گوشت، تازہ گوشت، تازہ گوشت۔ یاد رکھیں کہ سمندر کا جتنے بھی جانور ہیں نا، جو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، جو پانی کے بغیر جن کی حیات نہیں ہے، وہ سارے کے سارے حلال ہیں، چاہے وہ مردہ حالت میں مل جائے، چاہے وہ آپ کو زندہ حالت میں مل جائے، ہر طور صورت کے اندر وہ حلال ہے۔ اس میں مچھلی کو صرف خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ مچھلی، سمندری مچھلی یہ حلال ہے، مچھلی تو حلال ہے ہی ہے، مچھلی کے ساتھ جو جاندار پانی کا جانور ہے اور وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، کچھ ایسے جانور ہیں کہ جو پانی اور خشکی دونوں کے اندر رہتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ جس طرح مگرمچھ ہے، وہ پانی میں بھی رہ سکتا ہے، باہر بھی رہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کچھ سانپ ہیں جو پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر، یہ والے مراد نہیں ہے۔ جو خالص سمندری جانور ہے، پانی کا جانور ہے، جو پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ والا جانور جس حالت میں بھی مل جائے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ میتا جو مردار ہے یہ حرام ہے، لیکن اگر سمندر کا مردار ہو، جو سمندری جانور ہے، یا کہہ لیں کہ دریائی جانور ہے، پانی کا جانور دوسرے لفظوں میں آپ کہیں، وہ اگر مردہ حالت میں مل جائے، چاہے پانی پر تیر رہا ہو یا پانی کے اندر موجود ہو، یا پانی اس کو اتار کر بہر پھینک دے، یعنی ملفوظ جو ہو وہ بھی حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے امبر مچھلی جو ہے وہ کھائی تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے نا، وہ ان کو ملی تھی بہت بڑی، وہ بہت بڑے حجم والی مچھلی تھی، وہ بڑی تفصیلی ایک لکھنؤ مارکیٹ کے کبھی اندر وہ جا رہے تھے، اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، پتے کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ گوشت دیا مچھلی، آج بنا. تو باہر مچھلی سمندر کے کنارے پر پڑی تھی، انہوں نے اس کو کھایا 1 مہینے تک تقریباً، پھر وہ واپس اس کو مدینہ بھی لے کے آئے اٹھا کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے
کھانا چاہا اور آپ نے وہاں سے ان سے گوشت لیا تھا۔ تو بعض احناف کہتے ہیں کہ سمندر کا وہی جانور حلال ہے، یعنی مچھلی صرف حلال ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ جو تازہ مل جائے، یعنی پکڑا جائے، زندہ پکڑا جائے، وہ حلال ہے۔ جو تیر کر اوپر آ جائے یا اس کو سمندر اٹھا کر باہر پھینک دے، وہ کہتے ہیں حلال نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، پائے کو کیا مطلب؟ پائے کو لحمن طریہ کیسے؟ کیا محترم، ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو وہ دوست جو ساتھ کام کرتا ہے وہ پائے بنا کر لے آیا ہے، آج ہی اچھا لیے تھے تو اچھا تازے پائے۔ اچھا، تو اب ہمارا تو امتحان نہ لیں پھر۔ ٹھیک ہے، پائے آپ نے کھانے ہیں۔ آ، اچھا، لحمن طریہ، یہ سمندر کی جانوروں کی بات ہو رہی ہے نا؟ ویسے تو ہر جو جانور ہے اس کو ذبح کیا جائے تو وہ لحمن طریہ ہی ہے، لیکن یہاں صرف سمندر کے جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ جی، وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم اس سے نکالتے ہو زیورات، ایسی چیزیں جو زیب و زینت کا باعث، وہ قیمتی پتھر بھی ہو سکتے ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہو سکتے ہیں، عقیق اور دوسری تیسری چیزیں بھی یہ بڑی مقدار میں نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ جو غوطہ زن ہوتے ہیں سمندروں کے اندر، کئی علاقے، کئی ایسی کہہ لیں کہ آلے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زیور مل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پر کیا یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ ملتے ہیں وہاں سے، یہ سپیوں کے اندر سے بھی کہتے ہیں نکلتے ہیں۔ آگے تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو، وتر الفلک مواخر فیہ، تلبسونہا تمہیں پہنتے ہو، اگر تو وہ سونا اور چاندی اور ہے تو پھر وہ صرف عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں پہن سکتے۔ وتر الفلک مواخر فیہا، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پھاڑتی ہیں پانی کو، یعنی پانی کو چیرتی ہوئی، حالانکہ پانی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہر کشتی کو الٹا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ مسخر کیا ہے، وہ بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس سمندر کے پیٹ کو پھاڑ کے کشتیاں چل جاتی ہیں، اسی لیے اس کے آگے نا وہ نوکدار سی چیز، نوکدار سی بنی ہوتی ہے آگے۔ اور کبھی جب وہ طغیانی میں آتا ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی ٹائٹینک جیسے جہازوں کو بھی وہ الٹا کے رکھ دیتے ہیں، پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، رب کا فضل تلاش کرو، مطلب بفضل کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے نا، کہ تم اس سمندر کا جو سفر کرتے ہو کشتیوں کے ذریعے، ایک تو فضل یہ ہے کہ تمہیں وہاں سے شکار ملتا ہے، دوسرا فضل یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے جو مقصد ہے، حصول علم، حصول معاش، یا کوئی بھی اور کام، تم اس سمندری سفر کے ذریعے کر سکتے ہو بآسانی۔ یہ اس دور کا سب سے کہہ لیں کہ اہم سفر ہوا کرتا تھا، ایک سرحد سے دوسری سرحد کی طرف جانا، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کی طرف جانا، یہ اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی تو جو جہاز آ گئے ہیں نا، ہوائی جہاز، اس وقت بحری جہاز یا کشتیاں ہی ہوا کرتی تھی۔ تو ابھی بھی کئی ایسے سفر ہیں کہ جو جہاز کے ذریعے نہیں کیے جا سکتے، وہ بھی بحری جہازوں کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ ان کئی ایسے جزیرے ہیں جہاں اس کی لینڈنگ ہی نہیں ہے، اس کی لینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی ہوائی جہاز کی، تو وہاں اسی کشتیوں کے ذریعے جائیں گے نا، یا یہ کہہ لیں کہ جس نے دوسرے کنارے پر نہیں جانا بلکہ سمندر کے درمیان میں جانا ہے تو وہاں ہوائی جہاز سے تو نہیں جائیں گے نا، وہاں بحری جہاز کے ذریعے یا دوسری تیسری جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے جایا جائے۔ ٹھیک ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنے۔ جی آگے۔ وہ القا، اور اس نے گاڑ دیے، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان تمیدا یہ کہ جھک جھک پڑے، یہ کہ نہ وہ جھک پڑے، بکم ساتھ تمہارے، وہ انہارن، اور اس نے نہریں بنائی، وہ سبلا، سبلن، اور رستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ہدایت پاؤ۔ یہ وال کا فی الارض سرواسی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑے، پہاڑ پھینکے، ان تمیدہ یعنی اللہ تمیدہ بکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر مائل نہ ہو جائے، یعنی تمہیں
زمین جو ہے تمہیں گرا نہ دے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا زمین کہ جب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور میخ لگایا ہے، پہاڑ سوری زمین جو ہے نا وہ حرکت کرتی تھی، ہلتی تھی، تو اللہ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ 1865 کے اندر کسی انگریز نے یہ نظریہ پیش کیا تھا سب سے پہلے. ویسے تو قرآن پاک نے پہلے اشارہ کر دیا، لیکن 1865 کے اندر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ پہاڑ جس طرح زمین کے اوپر بلند ہوتے ہیں نا، ایسے زمین کے اندر بھی گڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح جتنا اس کا حجم اور بلندی اوپر ہوتی ہے، اتنی ہی کہتے ہیں نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایری ہے. 1865 کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے پہلے ہی اس کو میخیں قرار دے دیا ہے. ظاہر ہے میخ اندر کو بھی ہوتی ہے، باہر کو بھی اس کا ایک سرا ہوتا ہے. تو نہریں بنائی ہیں اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اس راستوں کے ذریعے اور نہروں کے ذریعے تم اپنے راستے کا تعین کرو. اب پہلے دور، ابھی تو یہ سارے نقشے نقشے آ گئے ہیں، پہلے آپ جانتے ہیں نقشہ نہیں ہوتے تھے اس طرح. تو لوگ پھر مثال کسی نے مکہ سے شام کا سفر کرنا ہے تو ان کو پتہ ہوتا تھا بھی ہم فلاں جگہ پہ پہنچ گئے ہوں کہ فلاں نہر کے ہم کنارے پہنچ گئے ہیں، فلاں راستے پر ہم پہنچ گئے ہیں. تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہم کس جگہ پہ ہیں. وہ علامات، اور کئی نشانیاں اللہ نے بنائی ہیں. نشانیاں مختلف انداز میں ہو سکتی ہیں. کہیں پہاڑ کی نشانی ہے، بھی ہم یہ فلاں پہاڑ آ گیا ہے تو لہذا میرا اتنا سفر رہ گیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ٹیلوں کی شکل میں بنائی ہیں. کہیں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے یعنی چلنے ایک مسافر کے لیے جو نشانی ہے نا، کہیں بستیوں کی صورت کے اندر بنائی ہیں. کہیں نشانیاں اللہ نے پہاڑوں کی صورت کے اندر، کہیں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں سمندروں کی صورت کے اندر، کہیں دریاؤں کی صورت کے اندر، کہیں نہروں کی صورت کے اندر. یعنی ایسی علامتیں کہ جس سے یہ تعین ہو جاتا تھا کہ اب ہمارا سفر کس طرف جا رہا ہے، کتنا سفر ہو گیا ہے، کس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور یہ علامات ہیں، نشانیاں. وہ بن نجمی ہم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں. بن نجمی یہاں ایک ستارے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی ہر قسم کے ستارے کے ذریعے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور کے اندر لوگ رات کو جب سفر کرتے تھے تو مختلف ستاروں کے ذریعے علم ان کو ہو جاتا تھا کہ مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے، شمال ادھر ہے، جنوب ادھر ہے. اب سفر کتنا ہو گیا ہے، اب رات کتنی ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے ہدایت پاتے تھے. تو وہ اپنی سمت کو متعین کرتے تھے ستاروں کے ذریعے. یہ سیانے پہلے ابھی بھی کئی سیانے ہیں جو ستاروں کے ذریعے یہ چیز معلوم کر لیتے ہیں. ستاروں کے ذریعے معلوم کرنے کے، ستارے دیکھ کر کہ فلاں ستارہ اس طرف طلوع ہوتا ہے اور لہٰذا مشرق ادھر ہے، مغرب ادھر ہے. ابھی تو تقریباً یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں کہ اس کو علم ہو. ابھی تو صرف گوگل میپ ہے. جی. افمن یخلق کمن لا یخلق، افمن کیا پھر وہ تو یہ نا اللہ ایک تعالیٰ. آلہ ہے قطب نما، شمالی ستارہ قطبی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ ایک آلہ ہے قطب نما، شمالی ستارہ قطبی کی طرف یہ کہہ لیں ایک آلہ ہے. یہ بھی ایک بات میں نے لکھی ہوئی تھی کہیں. جی. افمن کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ یخلق جو نہیں پیدا نہیں نہیں، کرتا ہے. آفا من، یا جو یخلقو پیدا کرتا ہے، کمل لا یخلقو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد پھر آگے ایک اعتراف کروا رہے ہیں کہ جس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، یعنی بت وغیرہ جن کو وہ مشرکین مکہ پوجتے تھے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں عبادت کے اندر، جس نے یہ ساری چیزیں جو جتنی اللہ نے پیچھے ذکر کی ہیں یہ پیدا کی ہیں اور بڑی ہی کمال انداز میں پیدا کی ہیں. کیا ان دونوں کا کمپیریزن ہو سکتا ہے، ان کو برابر کیا جا سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ٹھیک ہے. جی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گنو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا تحصوها نہیں تم گن سکتے، نہیں گن سکو گے.
इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला लगफूर रहीम, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। हाँ, बिल्कुल वाज़ेह है, अल्लाह की नेमतों को गिना नहीं जा सकता। ये चंद अल्लाह ने जो नेमतें गिनवाई हैं, ये सिर्फ़ एक इशारे के तौर पर है, अल्लाह की नेमतें गिनी नहीं जा सकती। जी। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला जानता है, मा तुसिर्रून, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून, और जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह अल्लाह के सामने तुम्हारा ज़ाहिर करना और तुम्हारा छुपाना ये बराबर है, अल्लाह के लिए कुछ भी गैब नहीं है। और आलिमुल गैबि वश्शहादा, जो गैब को भी जानता है और शहादा को भी जानता है, हाज़िर को भी जानता है, गैब को भी जानता है। ये जो गैब अल्लाह के लिए लफ़्ज़ बोला जाता है ना, अल्लाह के लिए गैब का लफ़्ज़ नहीं, ये हमारे एतबार से है। यानी जो हमारे सामने गैब है, अल्लाह के सामने उस अल्लाह को इसका भी इल्म है। अल्लाह के लिए तो वैसे गैब चीज़ है ही नहीं, अल्लाह के लिए तो हाज़िर ही हाज़िर है हर चीज़। लेकिन ये आलिमुल गैबि व शहादा या मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, यानी जो तुम्हारे एतबार से सिर है और तुम्हारे एतबार से जो ऐलान है, अल्लाह ताला उन सब को जानता है। जी। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, मुझे भी तमिल में जी शेख मोहतरम में कस्टमर है। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि, जो लोग अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं, ला यख़्लुक़ून शैयअन व हुम युख़्लक़ून, वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, जबकि वो खुद पैदा किए गए हैं। अब अल्लाह ताला ने रुबूबियत का इकरार करवाने के बाद, यहाँ अपनी उलूहियत का इकरार करवाना है। और यहाँ उनके ऊपर नकीर अल्लाह कर रहा है कि जो लोग इबादत के मामलात के अंदर दुआ में अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसे को पुकारते हैं कि जो कुछ भी पैदा करने की पोज़ीशन में नहीं है, बल्कि वो खुद भी मखलूक हैं, पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहया, वो मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं है। अमवातुन, मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं है। अब कोई कह सकता था ना कि इससे वो लोग मुस्तस्ना हैं कि जो ये पीर बाबों को पुकारते हैं, जो वलियों और नबियों को पुकारते हैं, कहते हैं वो मुस्तस्ना है। अमवातुन अकेला लफ़्ज़ होता तो शायद ये इश्काल पैदा होता कि बुतों को चूँकि वो बेजान होते हैं इसलिए उनको कह दिया गया है कि ये तो मुर्दे हैं, बेजान हैं। गैर अहया के साथ अल्लाह ने सारी चीज़ों की ये सारे इश्काल दूर कर, का मतलब है कि यहाँ उनका ज़िक्र हो रहा है जिनके अंदर किसी वक़्त के अंदर हयात थी। यानी हय्युन थे, हय्युन थे, ज़िंदा थे वो पहले, लेकिन अब वो गैरु अहया, वो ज़िंदा नहीं हैं। अमवातुन, और दूसरे लफ्ज़ों में दूसरी आयत में इबादुन अमसालुकुम, वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, ठीक है? अमवातुन गैरु अहया, वो ज़िंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्याना युबअसून, और उन्हें ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएँगे। अब उठाया जाना ज़ाहिर है कि ये पत्थर है, ये इनको तो उठाया नहीं ना जाएगा। उठाया तो इंसानों को जाएगा, ज़ीरो चीज़ को उठाया जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो लोग पीरों फ़कीरों से माँगते हैं या उनके मरने के बाद उनके कब्रों पर जाकर जो नज़र व पेश करते हैं, उनसे दुआएँ करते हैं, उनको दूर से पुकारते हैं, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, अमवातुन गैरु अहयाइन व मा यशऊरून अय्यान युबअसून, ये सारे उसी के अंदर आते हैं। असलन चीज़ जो है, लोगों ने सिर्फ़ ये बना लिया है कि बुत के सामने अगर वो खड़ा होगा, तो ही शिरक होगा, अगर कोई बुत के अलावा किसी को पुकार लेगा, तो वो शिरक नहीं होगा। असलन ये चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर किसी को भी पुकारना, वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो, किसी को भी फ़ौकुल असबाब मदद के लिए पुकारना, ये शिरक है। अब चाहे कोई सामने रख के पुकार ले, चाहे वो कोई लिटा के पुकार ले, चाहे कोई गैब में पुकार ले, चाहे कोई हाज़िर करके पुकार ले, हर एतबार से ये शिरक ही होगा, ठीक है? देखिए ना, जो आप जानते हैं कि ये जो हिंदू हैं, जो बुतों के पुजारी हैं, अब वो भी कहते हैं कि ऊपर वाला, यानी ऊपर वाला ही सारा कुछ करता है, लेकिन ऊपर वाले ने ये जो हमारे सामने पड़े बुत हैं, इनको अल्लाह ने इख्तियार दिए हुए हैं, ऊपर वाले ने इख्तियार दिए हुए हैं। यही चीज़ें हमारे पाकिस्तान के मुशरिकीन भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ही देता है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को, अपने वलियों को अल्लाह ने अता किया हुआ है।
ہم ان سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہمیں دے دیتے ہیں۔ یہی چیز ہندو کہتے ہیں۔ ہندو بھی قطعاً یہ نہیں کہتے کہ یہ جو سامنے پڑا بت ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کہتے ہیں پیدا ہمیں اوپر والے نے ہی کیا ہے۔ یہ اس قضیے کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مشرکین مکہ، ہندو اور پاکستان کے مشرکین کے شرک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ شاید بسا اوقات اللہ معاف کرے کہ یہ جو ہمارے پاکستان کے مشرکوں کا شرک ہے، یہ بسا اوقات اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اولاد ہی علی نے دی ہے، یعنی اولاد دیتا ہی علی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی وہ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اب یہ بات تو یہ مشرکین مکہ نہیں کہتے تھے، کہتے اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، بس اللہ نے کچھ اپنے بندوں کو کہتے اختیار دے دیے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا مکہ کو، تو اور بتوں کو صاف کیا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے صاف کیا تھا خانہ کعبہ کو، تو وہاں جو بت گڑے ہوئے تھے ان میں کون کون سے بت تھے؟ ان میں سیدنا ابراہیم، سیدہ مریم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنائے ہوئے تھے، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ اب وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اب ان مجسموں کے سامنے آ کے پکارتے تھے اور کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو مورتیوں کو ہم جو پکار رہے ہیں نا، یہ ہمیں اب صرف یہ کہہ لیں کہ یاد دہانی کے طور پر ہے، اصلاً تو یہ ہماری باتیں سنتے ہیں جہاں بھی وہ ہیں، ابراہیم، اسماعیل یا مریم اور دیگر جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اگر کوئی بت کو سامنے رکھ کے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بت والا جو ہے جس کی ہم نے مورتی بنائی ہے یہ ہماری بات سن رہا ہے، ہمیں لے کر دیتا ہے، اگر یہ شرک ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو مشرکین مکہ کہے گا، تو وہ بندہ کہ جو قبر میں پڑے ہوئے مردے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس قبر پر جا کر یا دور سے ہی پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں کرنی والے میری جھولی بھر دے، یا فلاں کرنے والے مجھے اولاد دے دے، میری مشکل کو دور کر دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ کہتا ہے۔ تو کئیوں کے شرک اتنے خطرناک ہیں کہ جو مشرکین مکہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دونوں کی شرک کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کلمہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، یہ کلمے کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر یہ کلمے کا انکار کر دیں تو ان کے اوپر بھی وہی ٹھپا لگے گا جو مشرکین مکہ سے پہ لگتا تھا۔ باقی آخرت کا انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا ہوگا، لیکن یہ تعویل کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جی، کوئی اس حوالے سے کسی کا سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاذ بھائی یہ تو بتائیے گا کہ ساتھی کیوں نہیں آتے کلاس کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم یا السلام۔ مطلب کوئی پتہ نہیں ہے، حالانکہ پاکستان میں تو موسم بھی اب ٹھیک ہو گیا ہے، ٹائم بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، مناسب ٹائم ہے۔ اچھا، اللہ عالم جی کیوں نہیں آ رہے؟ جی آگے کون چلے پڑھے گا وہ جی؟ گروپ میں جی جو ہے نا، جی گروپ میں انشاءاللہ دوبارہ، گروپ میں جو ہے نا وہ دوبارہ انشاءاللہ آج میں میسج کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ آپ ان کو کہیں کہ اجبر بھائی بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہے، ٹھیک ہے، فرا بہن بھی آگے ادھر حاضر ہے، اخلاص بھائی آئے تھے واپس چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب کوئی اور پڑھیں گے؟ شاہ محترم یہاں پہ میرا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ میں نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرة، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، پہلے شرک کا رد کیا، اب اللہ نے اپنی عبادت
اپنے الوہیت کا اس بات کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، یعنی اس وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو کو اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اٹھیں گے نہیں اس کے بعد، مرنے کے بعد، قلوبہم منکرہ، ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کس کا انکار کرتے ہیں؟ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں، اور وہم مستکبرون، جبکہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تکبر ہی ان کو یہ انکار کرواتا ہے۔ آپ جانتے ہیں الکبر بطر الحق و غمت الناس، کہ کبر ہے ہی حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اس کا نام ہے۔ تو وہ جانتے بوجھتے تکبر کرتے تھے، اور اپنی کہہ لیں کہ اپنی اکڑ کے اندر آ کے وہ آخرت کا یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرتے تھے، اور بتوں کے سامنے سربسجود ہو جاتے تھے۔ جی۔ لا جرم، کچھ شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ان کا جو کبر ہے، اگر دل میں ہے یا ان کے ظاہر پر ہے، ان کی باتیں، ان کی سوچیں، ان کی اللہ کے متعلق گمان، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کی زبان پر ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہیں۔ جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ بے فائدہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، ایسی کہانیاں کہ جو نسل در نسل ان کی حقیقت ہو یا نہ ہو، جھوٹ ہو سچ ہو، جو نسل در نسل چلتی ہے، ان کہانیاں نہ، کہتے ہیں یہ صرف وہی کہانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کے اس کو لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، باقی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے منزل نہیں کتاب۔ تو سر ہمارے ادھر کئی ایسے کہاوتیں اور حکایات مشہور ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی نعوذ باللہ اسی طرح کی قصے کہانیاں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے جو قصے ذکر کیے ہیں، قصص انبیاء کے ہوں یا اولیاء کے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ذکر کرنا، صرف قصہ ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، کوئی خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے درس اور سبق دینا مقصود کیا ہے، یعنی ان سے عبرت پکڑوائی ہے کہ یہ برے لوگوں کا انجام یہ ہے، اچھے لوگوں کا انجام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا بہترین سبق دیا ہے۔ تو قرآن پاک قصوں کی کتاب بھی ہے، لیکن یہ قصے بے فائدہ نہیں ہے۔ اساطیر تو کہتے ہیں کہ جو بے فائدہ اور جھوٹے سچے ملے جلے قصے ہوں، ان کو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، جبکہ قرآن پاک پہلے لوگوں کے قصے تو ہیں، لیکن وہ سچے قصے ہیں اور عبرت ناک قصے ہیں۔ جی۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، تاکہ وہ اپنے پورے وزن اٹھائیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اور ان لوگوں کے وزن جنہیں انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ برا ہے جو وہ وزن اٹھائیں گے۔ وزن کس چیز کا؟ بوجھ کس چیز کا؟ گناہوں کا بوجھ۔ قیامت کے دن ایک تو وہ اپنے بوجھ، جو اپنے شرک اور کفر کا بوجھ اٹھائیں گے، دوسرا ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے خود گمراہ کیا ہے، لیکن لوگوں کو اکسایا ہے کہ تم اس طرح نہ کرو، تم توحید کی طرف مت جاؤ، ایمان کی طرف مت جاؤ، یعنی انہوں نے اپنے حلقہ احباب کے اندر ان کو رکھا ہے اور ان کو گمراہی کے راستے پر گامزن رکھا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مفتی جان بوجھ کے کسی مستفتی کو، کسی عامی آدمی کو فتویٰ دیتا ہے، جان بوجھ کے غلط فتویٰ دیتا ہے، تو اس کا گناہ اس مفتی پر ہے کہ جس نے جان بوجھ کے فتویٰ دی ہے۔ اگر آگے جو عامی بندہ ہے اس نے فتویٰ سن کے عمل کر لیا اور گناہ پر عمل کیا، لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو گناہ ملے گا جس نے وہ فتویٰ دیا تھا۔ تو اصلاً تو ہمارے دین کا یہ اصول ہے کہ جس نے
من دعا الی ہدن، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی، پھر اس شخص کو ایک تو دعوت دینے کا ثواب ملے گا، دوسرا اس کو اس شخص کے اجر میں سے بھی ملے گا کہ جس نے اس کی بات مان کے اس پر عمل کیا۔ اور اسی طرح کس نے کسی ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس پر اس گمراہی کی طرف دعوت دینے کا تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، پھر اس گمراہی پر جس نے عمل کیا ہوگا اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ دونوں کے گناہوں کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اس آیت کی تفسیر حدیث کے اندر جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، اور قیامت کے دن کے ساتھ یہ ایسا ہوگا نا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سا ما یذرون، خبردار ہو جو کہ بہت برا ہے جو یہ وزن اٹھائیں گے، یہ بوجھ اٹھائیں گے، یہ بوجھ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ جی قد مكر الذين من قبلهم، البتہ تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَعْطَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ آیا ان کی عمارتوں سے، من القواعد یعنی اس کی بنیادوں سے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، بس ان پر اس کی چھت گر گئی، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آ گیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں، جہاں سے وہ نہیں سمجھتے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کفر کرنے لگے تھے اور نبیوں کے بارے میں سائنسیں کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں سے ہی ان کو اکھاڑ پھینکا اور ان پر عذاب نازل کر دیا، اور ان کے اوپر چھتیں ان کی گر گئیں، اور ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو حقیقتاً ایسا ان کے ساتھ ہوا۔ دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ جو چالیں چل رہے تھے، جو سازشیں انبیاء کے خلاف بنا رہے تھے، جو پلان بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو الٹا کے اوپر، یعنی ایک تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پلان ان کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس کے لیے گڑھا کھودو گے خود اسی کے اندر گر جاؤ گے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ تو باقی دونوں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام تبری رحمہ اللہ تو جو پہلی ہم نے کی ہے نا کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی چھتوں کو ان کے اوپر گرا دیا، یہی مراد لیتے ہیں امام تبری رحمہ اللہ۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، یعنی عذاب تو دے گا ہی دے گا، لیکن رسوا اور ذلیل بھی ان کو کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، پوچھے گا کہ اب وہ کہاں ہیں، وہ شرکا، وہ شریک میرے جو تم بناتے تھے، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے، یعنی لڑتے تھے، اہل توحید سے تم لڑتے تھے، ان کے ساتھ مناظرے کرتے تھے، مجادلے کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تم پیروں کو نہیں مانتے، تم تو گستاخ ہو، وغیرہ وغیرہ، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، ان کی طرفداری کرتے تھے، ان کے لیے لڑائیاں مول لیتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ تمہاری مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہے؟ آج جب کہ تمہاری مدد، تمہیں ضرورت ہے مدد کی، تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تم بہت بڑی مشکل کے اندر ہو، آج وہ کدھر ہیں؟ قال الذین اوتوا العلم، تو وہ لوگ کہیں گے کہ جنہیں علم دیا گیا، یعنی سمجھدار لوگ، علم والے لوگ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن ہر طرح کی رسوائی، ہر طرح کی برائی یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں پر ہے۔ جی اب کافروں کی آگے تعریف ہو رہی ہے۔ شہمت بھائی اگر پڑھنا چاہیں تو بھائی پڑھنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جنہیں موت دے موت شیخ
انہیں موت دیں گے فرشتے یا فرشتے، روح قبض کریں گے فرشتے، اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہوں گے. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، فعال قبو، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی سے صلح کرنی ہو نا، یا کسی کی مطابقت قبول کرنی ہو. فعال قبو سلامہ، تو وہ ڈال دیں گے پیروکاری، اطاعت، یعنی وہ سرنڈر کر دیں گے. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، یعنی وہ انکار کریں گے کہ ہم برائی پہ عمل نہیں کرتے تھے. نہیں، وہ کہیں گے کہ، یعنی کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بالکل برے نہیں تھے. ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، برا کرتے ہی نہیں تھے. یعنی وہ یہ سمجھیں گے شاید کہ دنیا کے اندر تو ہم داغ لگا دیتے تھے دوسروں کو، ان فرشتوں کو بھی داغ لگا دیں گے. یعنی جیسے پہلا مجرم جب پکڑا جاتا ہے نا، تو پہلے تو کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں رہا تھا. پھر جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہاں تو کوئی خلاصی نہیں ہے، تو پھر وہ اقرار کریں گے واقعی ہم تو یہ کرتے رہے ہیں ابھی. اب ادھر انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، شاید ان کو ہمارے باتوں کا علم نہیں ہوگا، کہ جو آئے ہیں ان سے، جب فرشتوں ان سے کہیں گے کہ تم تو کفر کرتے رہے ہو، ظلم کرتے رہے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے ہو، بغاوت کرتے ہو، وہ کہیں گے اول فرصت وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے، اپنی صفائی پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بلا، اب کیوں نہیں، تم کیوں نہیں کرتے تھے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی خبردار ہے. جی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح طرح جانتا ہے، تم یہ نہ کہو کہ ہم نہیں کرتے تھے برائی. جی. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ کے لیے اس میں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کتنا ہی برا ہے تکبر کرنے والوں کی یعنی ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ. جی. یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. تکبر، پہلے عرض کیا تکبر سے مراد ایک تو ہے نا کہ بڑا جاننا. سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو الہ نہ مانے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے سارا کچھ لینے کے باوجود، اللہ رب العزت کی نعمتیں اس سے لطف اندوز ہونے کے باوجود، جب اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی بندگی کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نہیں میں تو اللہ کی بندگی نہیں کرتا. تو سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے نہ. اس لیے بعد نے یہ کہا ہے نا کہ جو مسلمان اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا یا کم دعا کرتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. تو فلیس مسول فلا فلا بئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کو یعنی مشرکوں اور کافروں اور بدتیوں کا جو انجام ہے یہ بہت ہی برا ہے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے جو کہ جہنم ہے. وقیل للذین اتقوا. جی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا جائے گا ان سے جو تقوی اختیار کیے ہوگے. ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تمہارے رب نے. قالوا خیرا، وہ کہیں گے بہتر. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اس دنیا میں، ان کے لیے اچھائی ہی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ یعنی آخرت کا گھر بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کتنا ہی بہترین ہے تقوی والوں کا گھر. وقیل للذین اتقوا، اور پوچھا جاتا ہے متقیوں سے. پہلے ذکر ہوا ہے نا کافروں سے. کافر جب کہتے ہیں ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین. اب یہاں متقین جو پرہیزگار ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے نازل کیا کیا، یعنی اس کی تعریف کیا ہے جو اللہ نے نازل کی. قالوا خیر، انہوں نے کہا کہ بہترین چیز نازل کی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی نازل کیا اس میں ہر اعتبار سے بہتری ہی بہتری ہے.
یعنی چاہے ہمیں نظر آئے اس کی بہتری یا نہ نظر آئے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہتری بہتری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کو اللہ نے خیرن کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یہ اس کے اندر بہت جاذبیت اور بہت گہرائی ہے۔ خیرن یعنی ہر اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا کے اندر احسان کیا، یعنی احسان یاد رکھیں یہ اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، احسان یعنی اخلاص کے ساتھ، جس کے اندر ریا کی آمیزش نہیں ہوتی، جس کے اندر بدعت کی آمیزش نہیں ہوتی، جس کے اندر بے دینی کی آمیزش نہیں ہوتی، جس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہوتی، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر اخلاص کے اندر ایک اعلیٰ ترین درجہ وہ احسان کا ہے، اخلاص کے اندر۔ جس نے احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ زندگی گزاری دنیا میں، اس کے لیے حسنہ ہے، یعنی جنت ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ اب اس میں اتنا وسیع معنی پایا جاتا ہے جس کا اندازہ اللہ کو ہی ہے۔ وَلَا نِعْمَ دار المتقین، اور متقین کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ اب آگے اللہ نے وہ گھر کی تعریف کی ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین، کہ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، باغات ہیں، یدخلونها جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لهم فیہا ما یشاء، ان کے لیے اس جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو وہ منشا کریں گے، ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، ہر وہ چیز ان کی اپنی مرضی اور چاہت کے مطابق ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، متقیوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح جزا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ان کا آگے انجام بتایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کو جب فوت کرتے ہیں فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، طیبین خوش ہوتے ہیں، عمدہ ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یقولون، اب طیبین مثلا شرک سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہوتے ہیں اس حال میں، تو یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اب یہ یہاں سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہیں لیتی۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا غالباً کہ نبی، اللہ کے نبی، ولا انتا، اور آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں، میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوں گا، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لیتی تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اصلاً تو یہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے، صرف اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں داخل کرے گی، اللہ کا فضل ہی ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور پھر ہمیں اللہ کے کسی بھی نعمت کا پوری طرح حساب نہیں دے پائیں گے۔ ہمارے اعمال تو تھوڑے ہیں، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں کسی کے بھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت اس پر کرے گا جس کے پلے اعمال ہوں گے، جو اعمال کرتا ہوگا اسی کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو گویا جنت میں اللہ کی رحمت سے جانا ہے، لیکن اس رحمت کا سبب بنیں گے اعمال، نیک اعمال، صالح اعمال۔ اس وجہ سے جو چیز سبب بنی ہے رحمت کی، اس کی طرف نسبت کر دی گئی کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے کہ تم نیک اعمال کرتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے۔ اب اچھے اعمال تم کرتے تھے، لہٰذا تم پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس رحمت کی وجہ، جو وجہ بنی ہے اس کو نکال دیا گیا، اور جو اس رحمت کا سبب بنا ہے اس چیز کو ذکر کر دیا گیا۔ جی آگے پڑھیں جی۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ هل ينظرون، کیا وہ دیکھتے ہیں یا کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے آپ کے رب کا فیصلہ؟
كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح تو کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے. جی بالکل یہ واضح ہے یہاں، یعنی استفہام انکاری کے ذریعے ان سے پوچھا گیا کیا وہ انکار کرتے انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ ان پر فرشتے، ان کے پاس فرشتے آ جائیں گے یا اپنے تمہارے رب کا امر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو امر سے مراد پہلے پچھلے سبق میں بھی ہو گیا تھا کہ امر سے مراد یہاں یا تو اللہ کا عذاب ہے یا قیامت کا دن ہے. تو ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی موت دینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، یا اللہ کا فیصلہ آ جائے، ان پر عذاب آ جائے، اس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں. تو یعنی اس چیز کا انتظار کریں گے تب ہم ایمان لے کر آئیں گے. وہ کیوں نہیں ایمان لے آتے، کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ اس وقت تو اقرار کریں گے ہی کریں گے جب اللہ کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر جان جائیں گے. اب انہیں ان چیز کا انتظار ہے. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ بھی اسی انتظار میں مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ وہ بنا بیٹھے. اب کہتے ہیں کہ وما ظلمهم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو ان پر عذاب ہوا ہے، یہ پچھلے لوگوں پر جو عذاب ہوا تھا اور ان کا جو انجام برا ہوا تھا، اب یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ نے پورا ان کو موقع دیا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. انہوں نے خود اپنا بیڑا غرق کیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے نفس پر خود ظلم ڈھایا ہے، اور اس کا وہ بلیم اللہ کو نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو پورا موقع دیا تھا، رسول بھیجے تھے، کتابیں نازل کی تھی، عقل و شعور دیا تھا. اس کے باوجود جب عقل و شعور دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حساب بھی لینا ہے. اگر عقل نہیں دی اور شعور نہیں تھا، پاگل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب ہی نہیں لینا. جی فأصابهم سيئات ما عملوا، تو پہنچ گیا ان کو جو انہوں نے عمل کیے اس کے برے نتائج. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جس پر وہ یعنی جس کے ساتھ وہ مذاق کر رہے تھے اس نے ان کو گھیر لیا. اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے نا، یہ اللہ پر عذاب نہیں لا سکتا. فاصابہم سیئات ما عملوا، ان کی عملوں کی برائی نے انہیں آ گھیرا. یعنی عملوں کی برائی کیا تھی کہ وہ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے. ان کفر کا جو رزلٹ آنا تھا، جو اس کا انجام ہونا تھا، اس انجام نے یعنی عذاب نے ان کو آ گھیرا. اور یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں کہ ایک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی، کیونکہ وہ اس پکڑ اور عذاب کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے کہ بھی اللہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ لے آئے، مذاق کرتے ہوئے نبیوں کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کہتے ہیں بھی تم یہ جو روز ہمیں ڈراتے ہو اس کو لے آؤ. استہزاء کرتے ہیں. یہ ان کے اوپر، وہ پہلے لوگوں کے اوپر یہ استہزاء کی وجہ سے کے اوپر عذاب نازل ہو گیا. تو تم بھی ڈر جاؤ، یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی ڈر جاؤ. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آگے پھر ان کا جو ایک عذر، جو عذر پیش کرتے تھے اپنے شرک کا، اس کا ذکر ہے، کل کریں گے انشاءاللہ اگلے حکم. جی ہمارا یہ سبق چل رہا تھا اما ولولا ولوما. اس میں ہم نے اما کا پڑھا تھا. دو اما کا جو استعمال ہے کہ اما حرف شرط، اس کے جواب، اس کا جواب جو ہوتا ہے اس کے اوپر فا داخل ہوتی ہے، کبھی فا نہیں آتی تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی تھی. آگے ہے اما کے بعد لولا اور لوما کا استعمال. ٹھیک ہے، تو الفیہ والے کہتے ہیں لولا و لوما یلزمان الابتداء اذا امتناعا بوجود عقدا.
کہ لولا اور لوما، لولا و لوما یلزمانی، یہ دونوں لازم ہوتے ہیں الابتدا، ابتدا کو، یعنی یہ مبتدا کے اوپر آتے ہیں، ابتدائی کلام کے اندر آتے ہیں، لولا اور لوما ابتدا کو لازم ہوتے ہیں۔ آگے اذم، اذم تناءن بوجود عقدا، عقدا یہ دونوں جب پختہ کرتے ہیں، عقدا جب دونوں پختہ کریں، امتناعن کسی چیز کے امتناع کو، کسی چیز کے امتناع کو جب یہ پختہ کریں، بوجود کسی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے، یہ امتناع بوجود، یہ کہہ لیں آپ امتناع الشیء بوجود غیرہ، یعنی کسی چیز کا ممتنع ہونا، کسی چیز کا نہ پایا جانا کسی دوسری چیز کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ایک چیز پائی جاتی ہے دوسری چیز نہیں پائی جاتی، یعنی ایک کے نہ پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز پائی جاتی ہے، یا ایک چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری چیز نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، یعنی امتناع، امتناع ان بوجود، کسی چیز کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے کا ممتنع ہونا، یعنی یہ دونوں اس چیز کو، اس چیز کا معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لولا اور لوما جس کلمے پر داخل ہوتے ہیں وہ کلمہ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ان کے آنے سے ایک چیز کا پایا جانا دوسرے کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے کہتے لولا و لوما استعمالانی، لولا اور لوما، لوما کے دو استعمال ہیں، ٹھیک ہے، لولا اور لوما کے دو استعمال ہیں۔ پہلا احدہما ان یکونا دالین، پہلا استعمال یہ ہے کہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں علم تنا الشیء کسی چیز کے ممتنع ہونے پر، لوجود غیرہ کسی دوسری چیز کے پائے جانے کی وجہ سے، کسی دوسری چیز کے پائے جانے کی وجہ سے ایک چیز کے نہ پائے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہو المراد بقولہ، یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی کہ اذم تناء بوجود عقدا ویلزمانی حینئذ الابتدا، کہتے اس صورت کے اندر یہ دونوں لازم ہوں گے الابتدا، ابتدا کو، یعنی ابتدا کے اندر آئیں گے وہ، ولا يدخلان الا علی المبتدا، یہ نہیں داخل ہوں گے صرف مبتدا پر ہی، صرف مبتدا پر داخل ہوں گے، فعل پر داخل نہیں ہوں گے۔ ویکون، ویکون الخبر بعدہما محذوفا وجوبا، اور ان دونوں کے بعد یعنی لولا اور لوما کے بعد خبر ان کی جو ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے وجوباً، وجوبی طور پر، ٹھیک ہے، مبتدا کی جو خبر ہے وہ وجوبی طور پر محذوف ہوتی ہے۔ ولا بد لہما من جواب، کہتے لازمی ہے، ولا بد لازمی ہے لہما ان دونوں کے لیے، کس دونوں کے لیے، لولا اور لوما کے لیے، من جواب جواب کا ہونا، یعنی جس طرح جواب شرط ہے نا، ان کے جواب کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَ، اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ یہ دونوں، پہلا جو اس کا استعمال ہے نا کہ یہ دونوں جب امتناع الشیء ایک چیز کا ممتنع ہونا کسی دوسری چیز کے وجود میں آنے سے، پہلی چیز کیا ہوگی، ممتنع ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو یہ دونوں مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، اور پھر مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے یہ محذوف ہوتی ہے، مبتدا کی خبر محذوف ہوتی ہے وجوبی طور پر۔ اچھا آگے پھر ان کا جواب بھی ہوتا ہے، ایک جواب بھی ہوتا ہے، جواب جس طرح ان شرطیہ کا جواب ہوتا تھا، اس لیے اس طرح اما کا جس طرح جواب ہوتا تھا اسی طرح لولا اور لوما کا بھی جواب ہے، جواب شرط کہہ لیں، جواب اما، جواب لولا، جواب لوما۔ اب آگے جواب کی بات ہو رہی ہے کہ جواب کے اوپر کیا اس کی نشانی ہے اور کیا علامت۔ فَإِنْ كَانَ مُثْبَتًا، اگر وہ جواب مثبت ہو یعنی نفی نہ ہو اس کے اندر، تو قُرِنَ بِاللَّامِ غالباً، تو اکثر کہتے ہیں اس کو لام کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر لام داخل ہوتا ہے، لام مفت جو تاکید والا ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اگر اس کی مثالیں ساری آخر میں وہ دے گا، وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًّا، اگر وہ منفی ہو بھی ماں کے ساتھ، یعنی اس کی نفی آئی ہو ماں نافیہ کے ساتھ، تو تجرد عنہا غالباً، تو کہتے ہیں یہ لام سے خالی ہوتا ہے اکثر، تجردہ تو یہ خالی ہوتا ہے، عنہا اس لام سے، لام مفتوح سے،
غالباً اکثر. وَإِنْ كَانَ مَنْفِيًا بِاللَّمْ، اگر لم کے ساتھ منفی ہو، نفی اس کی ہو لم کے ساتھ، کس کی؟ جواب لولا اور لوما کی. اگر اس کے جواب منفی ہو لم کے ساتھ تو کہتے ہیں لم یقترن بہا، تو وہ اس لام کے ساتھ نہیں ملتا، لام مفتوح کے ساتھ وہ نہیں ملتا، یعنی اس پر لام داخل نہیں ہوتا. نحو جیسے لولا زید لاکرمتک. اب یہ پہلی کی مثال دے رہے ہیں نا، جب مثبت ہوگا لولا زید لاکرمتک، لو ما زید لاکرمتک. ٹھیک ہے. اب یہ جو مثال ہے لولا زید لاکرمتک، یہ مثال ہے مثبت جملے کی. ٹھیک ہے، مثبت جملے کی. جب جواب اس کا مثبت ہوگا، یعنی اس کی نفی نہیں ہوگی، استفہامی نہیں ہوگا وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر، اس کی خبر پر، اس کے جواب کے اوپر لام مفتوحہ داخل ہوگا، لا اکرمتک اکثر داخل ہوگا. ولو ما زید لا اکرمتک. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لولا زید لا اکرمتک، اگر زید نہ ہوتا، لا اکرمتک تو میں تمہاری عزت کرتا ہے. اب اس کو ذرا سمجھیں، امتناع شیئن لوجود غیرہ. اب اس کو سمجھیں ذرا. لولا زید، اگر زید نہ ہوتا، لاکرمتک تو میں تمہاری عزت کرتا. یعنی زید کا نہ ہونا یہ سبب بنا ہے عزت، زید کا ہونا یہ سبب بنا ہے تمہاری عزت نہ کرنے کا. یعنی ایک چیز پائی جائے گی، دوسری نہیں پائی جائے گی. اگر زید نہ ہوتا تو میں تمہاری عزت کرتا. اس کا مطلب میں تمہاری عزت نہیں کر رہا، اس وجہ سے تمہاری عزت کا مطلب یہاں تقریب ہے، حوصلہ افزائی، کوئی پروٹوکول. تو تمہیں پروٹوکول میں دیتا اس صورت میں اگر زید نہ ہوتا. اب چونکہ زید ہے اس لیے تمہیں پروٹوکول نہیں مل رہا، تمہیں وہ عزت اور تکریم اور تمہیں وہ اضافی جو تمہاری تمہیں توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اس لیے کہ زید موجود ہے. اگر زید نہ ہوتا تو تمہیں وہ پروٹوکول ملتا. اس کا مطلب ہے زید کا پایا جانا، زید کا موجود ہونا یہ سبب بنا ہے اکرام کے، یعنی اکرام و تکریم کی عدم وجود کا. یعنی اکرام و تکریم جو ہے یہ ممتنع ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ زید کا وجود ہے، زید کا پایا جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے امتناع الشیء، کسی چیز کا ممتنع ہونا، یعنی تکریم کا ممتنع ہو جانا کسی شے کے پائے جانے کی وجہ، زید کے پائے جانے کی وجہ. اگر زید نہ ہوتا، یعنی زید ہے اس لیے تمہاری تکریم نہیں ہے. اگر زید نہ ہوتا تو تمہاری تکریم ہوتی. اگر تمہاری تکریم ہوتی تو زید نہ ہوتا، تو زید ہوتا تو تمہاری تکریم نہ ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہے پہلی مثبت کی مثال. آگے ہے وَلَوْ مَا زَيْدٌ مَا جَاءَ عَمْرٌ. اب یہ منفی بما کے ساتھ نفی ہے. اس کی خبر، اس کی جو وہ ہے، اس کا جو جواب ہے وہ نفی کے ساتھ ہے. یہ والا جواب اس کا ما جاء امر. لولا زید، اگر زید نہ ہوتا تو امر نہ آتا. ٹھیک ہے، اگر زید نہ ہوتا تو امر نہ آتا. یعنی زید کا ہونا یہاں لو ما زید ما جاء امر. اس طرح لو ما زید لم یجی امر. یہ ہے تیسری کی مثال. یہ ہے لو ما زید ما جاء امر، یہ ہے نفی بی ما کی مثال، یعنی ما کے ساتھ جو نفی کی گئی ہے. آگے ہے لم کے ساتھ جو نفی کی گئی ہے، تو اس کے اوپر لام مفتوح داخل نہیں ہوگا. پہلے کے اندر بھی لام مفتوح داخل نہیں ہے، ادھر بھی لام مفتوح داخل نہیں ہے. یہ ہے تینوں مثالیں. آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے بات کی تھی نا کہ یہ والی کہ مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے واجب طور پر. اب اس کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَزَيْدٌ فِي هَذِهِ الْمُثُلِ. ان مثالوں کے اندر جو زید ہے وَنَحْوِهَا، اور اس طرح دوسری جو مثالیں ہیں، کہتے ہیں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہے. زید اس میں مبتدا ہے. لولا زید، کہ اس میں جو زید ہے یہ مبتدا ہے. وخبرہ محذوف وجوبا، اور اس کی خبر واجبی طور پر محذوف ہے. وہ تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ لولا زید موجود،
اگر زید موجود نہ ہوتا تو لا اکرمتو کا، تو یہ لا اکرمتو کا یہ ہوگا اس کا جواب. وقد سبق ذکر هذه المسألة فی باب الابتدائی، کہتے ہیں مبتدا کے باب کے اندر یہ سارا مسئلہ ذکر ہو چکا ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ اس کی سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ جی آگے دیکھیں جی. وَبِهِمَا التحذير مز وحلا اللہ الا واولینھا الفعلا. کہتے ہیں وہ اب یہاں نا پہلے یہ دیکھ لیں، پہلے انہوں نے ایک استعمال اس کا بتایا نا کہ ایک استعمال یہ ہے کہ وہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے، اور پہلا استعمال انہوں نے بتا دیا اس شعر کے اندر، پچھلے شعر میں، کہ وہ امتناع الشیء لوجود غیرہ. اب آگے دوسرا استعمال اب اس کا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرے استعمال کے اندر پھر لولا اور لوما کے ساتھ کچھ اور حرف بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، کچھ اور حرف بھی آئیں گے جو کہ لولا اور لوما کے ساتھ ہیں اس یعنی استعمال کے اندر. دوسرے جو پہلا استعمال ہو چکا ہے، پہلے استعمال کے اندر صرف لولا اور لوما ہی تھے. دوسرا جو استعمال ہے اس کے اندر اور حرف بھی ہیں، اور کلمے بھی ہیں. کہتے ہیں وہ بھی ماں، اور ان دونوں کے ساتھ یعنی لولا اور لوما کے ساتھ التحزیز، تحزیز کو، تحزیز کہتے ہیں ابھارنے کو، حزہ تحزیز ابھارنے کو، لولا اور لوما کے ذریعے تحزیز کو بیز ممتاز کرو. بیز یہ آپ جانتے ہیں یہ فعل امر ہے، بیز ممتاز کرو. تو وہ حلہ، اور حلہ کے ساتھ بھی، وہ اللہ، اور وہ حلہ اللہ اللہ، ان تینوں کے ساتھ بھی، یعنی ان تینوں کے ساتھ بھی تحزیز کو ممتاز کرو، ٹھیک ہے. وَأَوْلِيَنْهَا الْفِعْلَ، اور ان دونوں کے ساتھ ملتا ہے، یعنی لولا اور لوما کے ساتھ ملتا ہے یا ملاؤ، لازمی طور پر ملاؤ. وَأَوْلِيَنْهَا، اور ان دونوں کے ساتھ ملاؤ، سوری ان دونوں کے ساتھ نہیں، وَأَوْلِيَنْهَا ان سب کے ساتھ، یعنی ان چاروں کے ساتھ ملاؤ، دو لولا اور لوما، اور تیسرا حلہ، چوتھا اللہ، پانچواں اللہ، ان پانچوں کے ساتھ ملاؤ الفعلا فعل کو، یعنی یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں، پچھلا کیا تھا لولا اور لوما کا استعمال کہ وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے پانچ، یہ دونوں اور باقی تین بھی مل کے دوسرا جو استعمال اس کا ہے وہ ہے کہ یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا جو ترجمہ آگے پڑھیں مصنف کا، پھر آگے آپ کو دوبارہ شعر پڑھیں گے. اشارہ فی ھذا البیت الی الاستعمال الثانی، مصنف نے شعر کے اندر لولا اور لوما، حلہ، اللہ اور اللہ، تعزیز یعنی جو آتے ہیں، ان کے دوسرے استعمال کی طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں اشارہ فی ھذا البیت الی الاستعمال الثانی، مصنف نے شعر میں اشارہ کیا ہے دوسرے استعمال کی طرف، لولا و لوما، لولا اور لوما کے، وهو الدلالۃ علی التحزیز، اور یہ کیا ہے دلالت کرتے ہیں، علی التحزیز، یہ دلالت ہے تحزیز پر، تحزیز ابھارنا، کسی کو ابھارنا اور ترغیب دینا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ دلالت کرتے ہیں. اس کے اندر کسی کو ڈانٹنا بھی ہو سکتا ہے، یہ تحزیز کے اندر زمرے میں آتے ہیں ساری چیزیں، ہے نا. کہتے ہیں وَيَخْتَصَّانِ حِينَئِذٍ بِالْفِعْلِ، یہ دونوں یعنی لولا اور لوما یہ خاص ہوں گے تب اس صورت میں بالفعل، فعل کے ساتھ،
نحو جیسے لولا ضربت زیدن ولولا قتلت عمرا، لولا ضربتا کیوں نہیں تم نے مارا زیدن زید کو، کیوں نہیں مارا ہے نا، یعنی مارنا چاہیے تھا تم نے کیوں نہیں مارا، یعنی اس کو مارنے پر اکسا رہا ہے۔ ولولا قتلت بکرا، تو نے کیوں نہیں قتل کیا بکر کو، ٹھیک ہے، یہ بھی ابھارنا ہے۔ اور تو کہتے فَإِن قصدت بهما التوبیخ، اگر آپ کا ارادہ ان دونوں کے ساتھ یعنی لولا اور لوما کے ساتھ آپ کا ارادہ التوبیخ کسی کی مذمت کرنا ہو، توبیخ ڈانٹنا ہو، تو کان الفعل ماضی، تو فعل کیا ہوگا، ماضی کے معنی میں ہوگا۔ وَإِن قصدت بهما الحظ، اور اگر تمہارا قصد ان کے ذریعے الحث علی الفعل کسی فعل پر ابھارنے پر ہو، تو کانا مستقبلاً، تو وہ فعل مستقبل کے معنی میں ہوگا۔ اچھا، علی الفعل کان مستقبلاً بمنزلۃ فعل الامر، کہ اگر آپ کا ارادہ فعل پر ابھارنے کا ہو، کسی کام پر ابھارنے کا ہو، تو کانا مستقبلاً، تو وہ مستقبل کے معنی میں ہوگا فعل، بمنزلۃ فعل الامر، فعل امر کے قائم مقام، یعنی جس طرح فعل امر بندہ حکم دیتا ہے نا کہ ایسا کرو، تو فعل امر کے اندر استقبال کا معنی پایا جاتا ہے کہ ایسا کرو، مثلا پانی لے کر آؤ، یعنی اب مستقبل کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو جب فعل مضارع پر جب فعل، جب کسی کو ابھارنا مقصود ہو نا کسی کام پر، اور ان دونوں لفظوں کے ساتھ لولا اور لوما کے ذریعے کسی کو ابھارنا ہو کسی کام پر، تو وہ مستقبل کے معنی میں فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ولولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا، کیوں نہیں نکلتے، کیوں نہیں، لولا نفر کیوں نہیں نکلتا، من کل فرقۃ منهم ان میں سے ہر فرقے، ہر گروہ میں سے، طائفۃ ایک گروہ، ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ فقہ حاصل کریں فی الدین وین میں۔ تو اب لولا یعنی کہنے کا مسئلہ ای لینفر، یعنی چاہیے کہ وہ نکلیں، لولا نافرا، اب یہ کس کے معنی میں ہو گیا ہے، استقبال کے معنی میں ہو گیا، بمعنی بمنزلۃ فعل الامر، جس طرح فعل امر کے اندر استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، گویا حکم دیا جا رہا ہے اس کو، تو یہ ابھارنے کے اوپر ہے کہ یہ ابھارا جا رہا ہے کہ ہر جماعت اور ہر گروہ کے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہر علاقے کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کا فہم حاصل کریں۔ لین پھر یعنی کیوں نہیں نکلتا، یعنی لین پھر کہ نکلے، ہو جائے گی جی۔ کہتے ہیں وہ بقیت ادوات تحزیزی، ادوات تحزیز میں سے باقی جو ہیں جتنے لولا اور لوما کے علاوہ اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، یہ باقی جو تین ہیں، کہتے ہیں حکم ہما کذالک، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ وتقول، آپ کہیں گے حل لا ضربت زیدن و اللہ فعلت کذا و الا، آگے کہتے ہیں و الا مخففتن، الا جو مخففہ ہے، کا اللہ مشددتن، وہ اللہ مشددہ کی طرح ہے، بالکل وہ الا اور اللہ کا فرق بالکل کوئی نہیں ہے استعمال کے اندر، صرف لفظی فرق ہے کہ ایک مشدد ہے اور ایک مخفف ہے۔ اس کا دوسرا استعمال ہے اب یہ وبہما، اور ان دونوں کے ذریعے التحزیز مز، تحزیز کو ممتاز کرو، وحلا اللہ اللہ، اسی طرح تینوں جو باقی ہیں حلا، اللہ اور اللہ، ان کے ساتھ بھی ممتاز کرو، و اولینہا، اور ان کے ساتھ ملے گا، لازمی طور پر ملاؤ ان کے ساتھ الفعلا، فعل کو، یعنی یہ فعل ماضی یا فعل مضارع یا جو بھی فعل اس کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قاعدہ یہی ہے کہ یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا اس استعمال کی صورت میں، جب یہ تحزیز پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ اسم پر داخل ہو جو جس طرح پچھلا استعمال ہے لولا اور لوما، تو یہ صورت کے اندر شرطیہ ہوتا ہے، جو کہ امتناع الشیء
لوجود غیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اب اس کے اندر بھی کچھ استثناء ہیں، ٹھیک ہے، فعل پر داخل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اسم پر داخل ہو کر اس کی پھر ایک شرط ہے آگے، کہتے ہیں اب یہاں پہ تک سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اگر کوئی اس کی سمجھ نہیں آئی جو پچھلا پڑھا ہے ہم نے تو بتا دیجیے گا۔ جی شیخ وہ سمجھ جی جی شیخ مطلب سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ وقد یلیہا اسم بفعل مضمر علق او بظاہر مؤخری، کہتے ہیں وقد یلیہا، کبھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، یہ جو 5 ادوات تحزیز ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی مل آتا ہے اسم بھی، ان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا اسم مل جاتا ہے بفعل مضمر علق، جو مضمر فعل کے ساتھ معلق ہوتا ہے، مضمر فعل کے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسم متعلق ہوتا ہے پوشیدہ فعل کے، یعنی وہاں پوشیدہ فعل ایک موجود ہوتا ہے جس کے متعلق اس اسم کو کر دیا جائے، یعنی وہ اسم معمول ہوتا ہے فعل مضمر کا، ٹھیک ہے، او بظاہر مؤخرا، یا اس ظاہری فعل کا جو پوشیدہ تو نہیں ہوتا لیکن ظاہری فعل کا ہوتا ہے مؤخرا، جو کہ اس کے بعد آنے والا ہے، مؤخر فعل کے فعل کا وہ معمول ہو جاتا ہے اور جو ظاہر ہوتا ہے، یا وہ ادھر پوشیدہ ہوتا ہے یا پھر وہ آگے ہوتا ہے، لولا کے ساتھ نہیں ہوتا یا لو ما کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ آگے ہوتا ہے، اور وہ اسم جو لولا اور لوما کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس اس کا عامل آگے مؤخر ہوتا ہے۔ اس کو پڑھیں ذرا دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آتا ہے۔ قد سابقہ، کہتے ہیں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان ادوات تحزیزی، کہ ادوات تحزیز تختص بالفعل، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فلا تدخل علی الاسم، یہ اسم پر داخل نہیں ہوتے، کہتے ہیں وذکر فی هذا البیت، اس شعر کے اندر ذکر کیا ہے مصنف نے کہ انہ قد یقع الاسم بعدها، کبھی کبھی اس کے بعد یعنی ان حرفوں کے بعد، ان کلمات کے بعد، ادوات تحزیز کے بعد کبھی کبھی اسم بھی آ جاتا ہے، وَيَكُونُ مَعْمُولًا لِفْعِلٍ مُضْمَرٍ، اور اس صورت میں یہ معمول ہوتا ہے مضمر فعل کا، یعنی اس کا ہی وہ معمول ہوتا ہے، اسی کے زیر عمل ہوتا ہے، او لفعل مؤخر عن الاسم، یا اس فعل کا وہ معمول ہوتا ہے کہ جو اسم سے مؤخر ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آنے والا ہے، اب جب مثالیں سمجھیں گے انشاءاللہ واضح آنے کی بات۔ فالاول کا قوله، پہلے کی مثال، پہلے کس کی مثال، یعنی وَيَكُونُ مَعْمُولًا لِفِعْلِ الْمُضْمَرِ، یعنی جو فعل مضمر کا معمول ہو، وہاں جو ضمیر فعل ہے، پوشیدہ فعل ہے، اس کی مثال پہلے کی کیا ہے، حلت تقدم والقلوب صحاح، اصل میں یہ شعر اس وقت کہا گیا تھا، یہ جملہ اس وقت بولا گیا تھا کہ 2 قوموں کی، قبیلوں کی جنگ شروع ہوئی، یعنی جنگ کے لیے صفیں بنا دی گئیں اور دونوں نے تیاری کر لی، مکمل کر لی تیاری، اب دوسرا جو ہے وہ جا کے کہتا ہے بھی ٹھیک ہے، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، لو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں بھی اتنی تیاری ہم نے کی، اتنا غصہ اپنے اندر بھرا، تم یہ ساری جو اب جو تم نے پیش رفت کی ہے، جو تم نے صلح نامہ کی، یا تم نے جو معافی اور تلافی اور تم نے جو سرنڈر کیا ہے، یہ تم نے پہلے کیوں نہیں کیا، کہ جب ہمارے دلوں کے اندر تمہارے متعلق ابھی نفرت پیدا نہیں ہوئی تھی، غصہ نہیں پیدا ہوا تھا، اب اتنا غصہ پیدا ہو چکا ہے، اب تم کیوں سرنڈر کر رہے ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے حلت تقدم، کیوں نہیں ہوا التقدم، تقدم کہتے ہیں ویسے تو پیش رفت کو، یہ جو سلو والی پیش رفت ہے یہ کیوں نہیں ہوئی، والقلوب صحاح، اس حال میں کہ جب دل تھے صحاح، بالکل تندرست اور صحت صحیح، جب دل بالکل صحیح تھے، غصے سے خالی تھے اور خوشحال تھے، اس وقت تم نے یہ پیش رفت کیوں نہیں کی اس والی، اب یہ دیکھیں حلہ داخل ہوا ہے التقدم پر، حلہ کس پر داخل ہوا ہے،
التقدم فعل پر اسم پر، تو جبکہ یہ تو اس کا تو اصول یہ تھا کہ یہ اللہ یہ داخل ہونا چاہیے تھا فعل پر، لیکن یہاں اسم پر داخل ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہاں اسم پر جو داخل ہوا ہے اس اسم کے سے پہلے ایک معمول ہے، عامل ہے۔ ایک عامل کیا ہے کہ حلا وجد التقدم، وجیدہ، ٹھیک ہے، یعنی اب وجیدہ پہ وجیدہ ہو جائے گا اس کا عامل، اور التقدم ہو جائے گا اس کا نائب فاعل وجیدہ کا، تو معمول ہو جائے گا اس کا التقدم۔ اللہ وجد التقدم، یا ہوگا اللہ حاصل التقدم، کوئی بھی آپ یہاں سے محذوف نکال سکتے ہیں۔ اللہ حاصل التقدم، کیوں نہیں حاصل ہوا پیش رفت، ٹھیک ہے، یعنی معافی والی جو پیش رفت ہے یہ کیوں حاصل نہیں ہوئی؟ والقلوب صحاح، اس حال میں کہ جب دل صحیح تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی؟ کہتے ہیں فت تقدم مرفوع، یہ تقدم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے بفعل المحذوف، فعل محذوف کی وجہ سے، اور تقدیر اس کی تقدیر کیا ہوگی؟ تقدیر اس کی تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ حلا وجد التقدم، کیوں نہ تقدم پایا گیا، یعنی پیش رفت کیوں نہیں پائی گئی؟ والقلوب صحاح، جبکہ دل جب صحیح تھے، دل بالکل غصے سے صاف تھے۔ ومثلہ قولہ، اور اس کی ایک مثال یہ والا شعر بھی ہے، تعدون اقرب اقرن اقرنی بافضل مجدکم بنی زوطرا لولا الکمیہ المقنعہ، کا تعلق بھی جنگ کے ساتھ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں شاعر اپنے مخالف کی بزدلی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جنگ کے اندر بوڑھی لاگر اونٹنیوں کے جو ہے نا کونچے کاٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہیں، لیکن جو ان کے مقابل کے اندر جو اسلحہ سے لیس اور جنگ کے لیے بالکل تیار نوجوان ہے، جو انسان ہے، ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر تانا دے رہا ہے شاعر ان کو، کہتے تعدون، یعنی تم یہ جو اونٹوں کو کاٹ کے، اونٹوں کی کونچے کاٹ کے اور ان کو ذبح کر کے، ان کو قتل کر کے تم سمجھتے ہو میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، اگر تیر ہی مارنا تھا تو پھر تم نوجوانوں اور جو اسلحہ سے لیس لوگ ہیں ان کو قتل کر کے مارتے نا۔ کہتے تعدون، تم سمجھتے ہو، تم شمار کرتے ہو، ادھر گیا، اقرن نی بھی، اقرا مطلب کونچے کاٹنا، تم کونچے کاٹنے کو شمار کرتے ہو، انی بھی بوڑھی اونٹنیوں کی، بوڑھی اونٹنیوں کی کونچے کاٹنے کو تم شمار کرتے ہو، افضل مجدکم، اپنی بہترین بزرگی، اپنی بڑی بزرگی شمار کرتے ہو، اپنی بڑا یعنی کہ بڑا مارکا مارنا شمار کرتے ہو۔ بنی زوترا، اے بنی مطلب بیٹو، زوترا اب اس کے دو معنی ہیں، یا تو ہے اے کمینے اور موٹے آدمی کے بیٹے، اے کمینے اور موٹے بندوں آدمی کے بیٹے، یا موٹی عورت کے بیٹے، یا اس کا معنی ہے کہ اے بے وقوف عورت کے بیٹے، ٹھیک ہے، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ زوترا کا معنی کمینہ بھی ہوتا ہے، کمینہ اور موٹا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی بے وقوف عورت بھی ہوتا ہے۔ بنی زوترا، اے بے وقوف عورت کے بیٹو، لول الکمیہ، کیوں نہ تم نے شمار کیا، الکمیہ اسلحہ سے لیس، اسلحہ سے لیس یعنی اسلحہ سے لیس جو جنگجو لوگوں کو، المقنعہ جو سر ڈانپے ہوئے ہیں، یعنی مقنع کا مطلب ہوتا ہے سر کے اوپر جو خود ہوتا ہے نا، ہیلمٹ ٹائپ،
جو تلوار کے دھار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. کیوں نہ تم نے یعنی یہاں پہ معذوف ہے لولا تعدون القمیہ المقنعہ، کیوں نہ تم نے شمار کیا، یعنی بزرگ افضل بزرگی اس کو کیوں نہ شمار کیا، القمیہ والمقنعہ، کہ تم جنگجو اور اسلحہ سے لیس اور ہیلمٹ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے نوجوانوں کو قتل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو قتل کرنا یہ اصل بزرگی تھی. تم نے ہماری اونٹنیوں کے کھونچے کاٹنے کو ہی اپنی بزرگی سمجھ لیا اور اپنی مارکا سمجھ لیا، جبکہ مارکا تب تھا جب اب تم ہمارے جنگجوؤں اور اسلحہ سے لیس لوگوں کو قتل کرتے. تو اب یہاں لولا الکمیہ، اب لولا یہ داخل ہوا ہے الکمیہ پر جو کہ اسم ہے. اب الکمیہ یہ مفعول بنتا ہے اور اس کے درمیان میں لولا کے بعد اور الکمیہ سے پہلے فعل ایک محذوف ہے جو کہ ہے تعدون. ٹھیک ہے، یہ تعدون جس طرح ہے نا، تعدون اقربا نہیں، اس طرح یہاں بھی لولا التعدون، تم نے کیوں نہ شمار کیا الکمی المقنعہ، اسلحہ سے لیس اور خود پہنے ہوئے نوجوانوں، یہ ان کو قتل کرنا تم نے بزرگی کو شمار نہ کیا. اچھا، فالکمیہ کہتے ہیں، فالکمیہ مفعول، یہ مفعول ہے بفعل محذوف، محذوف کھیل کا. وہ تقدیر، تقدیری بات کیا ہوگی، لولا تعدون الکمی المقنعہ. والثانی، اور دوسری کہتے ہیں، دوسری کی مثال، دوسرا سے مراد یعنی جو فعل ظاہر کا او لفعل مؤخر عن الاسم، یا کہ وہ فعل ظاہر کا جو مؤخر ہوتا ہے اسم سے اس کا معمول ہوگا. ایسے دیکھیں کقولی کا، جس طرح تمہارا یہ کہنا کہ لولا زیدن ضربتا، لولا زیدن ضربتا، اصل میں کیا تھا، لولا ضربتا زیدن. ٹھیک ہے، تو پہلے جب آ گیا زیدن، پہلے آ گیا تو یہ زیدن معمول ہے ضربتا کا. لولا زیدن ضربتا، تو نے زید کو کیوں نہ مارا، کہتے فزیدن مفعول ضربتا، مفعول ضربتا، کہتے یہ زید ضربتا کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہاں بتایا یہ گیا ہے کہ لولا اور لوما اور یہ باقی جو 5 افعال تہذیز ہیں، سوری ادوات تہذیز ہیں، یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو درمیان میں یا تو فعل محذوف ہوتا ہے یا اس کا جو فعل ہے وہ مؤخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی مثالیں سامنے آ گئی. سمجھ آ گئی جی؟ سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جی شیخ مکمل سن رہی ہے. جی، اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اصل میں آگے والا جو ہے اس کو میں دیکھ نہیں پایا ابھی تک، الاخبار بالذی والالف واللام. انشاءاللہ پھر اس کو اگلی بار سے انشاءاللہ. تو اب جو پڑا ہے میرا خیال ہمارے چار فصلیں ہو چکی ہیں میرا خیال. ٹھیک ہے، ایک تو نواسب الفعل، جوازم الفعل، پھر لو، بلکہ زیادہ ہو گئی ہیں شاید، 5-6 فصلیں ہو گئی ہیں میرا خیال. اب اس کو دہرائیں انشاءاللہ، پھر ٹیسٹ کا بھی پروگرام بنا لیتے ہیں اس میں، تب ٹیسٹ اس کا ہو جائے. نواز بھائی کوئی اس کا اسائنمنٹ وغیرہ کوئی نہیں؟ اسائنمنٹ میں بناؤں یا آپ بنائیں گے؟ دیکھ لیں، مجھے اصل میں ابھی تک یہ نہیں پتا نا اس کے سارے پروسیس کا کیا ہے، یا تو مجھے بتا دیں کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے، یہ اسائنمنٹ کس طرح وہ بنانی پھر ہے. ویسے تو تمام شیوخ جو ہے وہ خود بنا رہے ہیں. وہ ایک ویڈیو بنائی تھی
کہ کیسے بنانی ہے اسائنمنٹ. اور یعنی وہ پہلے تو شیخ یہ صاحب، بتائے نا، کہ وہ جو اسائنمنٹ بنانا کمپلسری ہے یا نہیں، اپنی مرضی ہے؟ ویسے تو پچھلی کلاسوں کے لیے جو کمپلسری ہے، اور ہمارے اس طرح تھا کہ پہلے ہم ریٹن ہوا کرتی تھی شروع میں، تقریباً 5 سیمسٹر، یعنی 4-5 سوال ہوتے تھے، ہر ہفتے کے بعد ہم لکھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر میرا خیال ہے درمیان میں گیپ آ گیا. پھر اسائنمنٹ نہیں بناتے تھے، کچھ بنا لیتے کبھی نہیں. لیکن جو پچھلا سیمسٹر تھا اس میں آخر پہ ہی بس بنائی تھی تقریباً، میرا خیال ہے 8-9 اسائنمنٹیں آخر پہ اگر ٹھیک کچھ بنا کے سینڈ کرتی تھی، تو کچھ دوستوں نے جو ہے وہ حل کی تھی تاکہ نمبر جو ہے نا اس کے لگ جائیں. لیکن میرا خیال ہے پچھلا جو سیمسٹر ابھی چھٹا ہوا ہے، انہوں نے اسائنمنٹ وغیرہ نہیں بنائی ہے، اس طرح کچھ معاملہ ہے. تو وہ ساتھیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اگر وہ اسائنمنٹ حل کریں تو پھر بنا دیتے، کیونکہ اس پہ اصل میں گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے اسائنمنٹ بنانے میں سارا کچھ. پہلے تو وہ گوگل فارم پہ بناتے تھے، وہ اس پہ میرا ہاتھ چلتا تھا. وہ فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ تھرڈ کی میں ہی بناتا تھا، تو اس میں تقریباً 20-25 منٹ میں بنا دیتا تھا. لیکن اب وہ ایل ایم ایس پہ ہے، اس پہ کبھی بنائی نہیں ہے، تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا، تو تو اگر ہم ویسے ادھر لائیو، آگے یعنی اب اصل میں لائیو آگے بھی ہم پھر نے وہ سوال و جواب رمضان بھی کر آ لیا. رہا ہے. تو جی شیخ محترم یہ بھی ٹھیک ہے. کہ اسائنمنٹ کے آگے اصل چکر میں میں بھی ہم رمضان نہ ہی آ رہا پڑھے تو ہے. بہتر ہے، ٹائم بھی بچے گا ہمارا، ویسے ہی بندہ سبق جی سن جی لے شیخ کبھی محترم، کبھی. جی جی شیخ محترم، جو آخری پیپر ہوگا اس کو ہی پورا کمپلیٹ 100 نمبر کا رکھ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے. آخری پیپر جو ہے وہ کر لیں گے، لیکن یہ جو ہے، چلیں یہ اس ساتھیوں میں کو وہ بتا دینا کہ اس ٹائم کا. اصل میں بہت زیادہ لگتا ہے. تو آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں میری ڈیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹائم ڈبل ہو جاتا ہے، دن کو بھی رات کو دو ٹائم پہ جو ہے وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو رمضان ختم ہوگا تو ساتھ ہی تقریباً قریب ہی پہنچ جائیں گے پیپر بھی. تو ہم نے انشاءاللہ فل کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ نصاب مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا، انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے ہمیں کوئی اضافی ٹائم بھی لگانا پڑے تو آپ کوآپریٹ کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخ مسلم صحیح. ویسے میرا تو ارادہ یہ اچھا تھا، شیخ اگر آپ مسلم سب، میرا ارادہ یہ تھا اگر آپ مناسب سمجھے کہ یہ جو حدیث کا خاص طور پہ جو ہے نا سبق، یہ اس کلاس کے اندر صرف مکمل نہیں ہوگی اس طرح، کہ وہ پروسیس ذرا لمبا لینتھ ہی ہے، تو باقی تو مکمل ہو جائیں گی ساری اسی کلاس کے اندر، لیکن حدیث کے لیے ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا. تو میرا تو مشورہ یہ تھا کہ اب ابھی سے ہم جو ہے نا اضافی وقت لینا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ اضافی سے مطلب بھی ہماری 4 دن کلاس ہوتی ہے نا، تو ہم کم از کم 1 گھنٹہ، باقی جو 3 دن چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی ایک دن جو ہے نا ہم 1 گھنٹہ نکال لیا کریں اگر مناسب سمجھے. شیخ مطلب یہ بھی ٹھیک ہے. اور ویسے ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ قرآن ہے، تو قرآن کا تقریباً نصاب ہمارا جلدی ختم ہو جاتا ہے، دو دو رکوع پڑھے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو جو باقی وقت بچتا ہے آخر پہ 20 دن 30 دن، وہ سارا ٹائم پھر حدیث پہ لگا دیتے ہیں. اسی طرح کتاب تو دیکھیں قرآن کے بھی پارے جو ہے نا، قرآن اصل میں ہمارا کوئی ایک تو کلاس 15 دن لیٹ شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جی جی شیخ. اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ بنے گا. دوسرا یہ کہ ہمارا قرآن پاک کا میں نے اندازہ لگایا تھا وہ 85 پیجز ہے، 85 ہے. تو اب ہمارے پاس یعنی ہم تو 2 دن کلاس ہوتی ہے نا ہماری یہ قرآن کی، تو ہمیں روزانہ جی جی شیخ. میں نے جو اندازہ لگایا تھا کہ 2 پیج ہمیں موسٹلی پڑھنے پڑیں گے.
جی جی شیخ صاحب۔ روزانہ. تو اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی اس کی بھی زیادہ وہ کیا ابھی ہم نے تو وہ بھی تھوڑا ہی تقریباً پڑا ہے کون سا؟ عقیدہ۔ ہاں جی، عقیدہ تھوڑا بڑا ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہ تو ہو جائے کم کم انشاءاللہ، کیونکہ آگے جو آئے گی نا وہ انشاءاللہ آسان ہی ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مکمل ہو جائے گا. صرف حدیث کا تھوڑا پرابلم ہے، تو وہ ہم اس کے لیے نا ابھی سے تیاری کر لیتے ہیں نا شروع، کیونکہ اگر رمضان آ گیا، رمضان میں بندہ اس طرح ٹائم نہیں دے پاتا جس طرح عام دنوں میں، کیونکہ اس میں کچھ اور بھی عبادات ہوتی ہیں. جی شیخ صاحب۔ تو دیکھ لیں کوئی، کوئی اگر آپ مسئلہ نہیں، اگر دوسرے ساتھیوں سے ساتھی جو مشورہ ہے کر وہ لیں، تیار ہو گئے۔ اگر جی ساتھیوں سے مشورہ انشاءاللہ کر لیں نا، انشاءاللہ۔ ان سے ٹائم فائنل کر لیں کہ جمعے کا، ہفتے کا یا اتوار میں سے کسی ایک دن میں 1 گھنٹہ کم از کم جو ہے نا وہ حدیث کے لیے مختص کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو تقریباً ہماری حدیثیں ہیں نا 700 سے زیادہ ہیں، یہ 700 حدیثیں نہیں ہیں، اس کے آگے طریق ملائے جائیں تو پھر یہ 700 سے کہیں زیادہ بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، پہلے تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ 700 حدیثیں ہیں تو پھر یہ تو بہت آسان رہے گا، آسانی سے مکمل ہو جائے گا، لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں تو اندازہ اس وقت ہوا کہ یہ 700 نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 700 اور ہو جائیں گی. یعنی ایک حدیث کے دو دو تین تین طریق ہیں، دو دو تین تین اس کے حصے ہیں. شیخ باقی مطلب اس کے سامنے ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ ہم ساتھی جو آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، تو ایک ساتھی جو ہے وہ شرح ابن عقیل اور ایک حدیث ایک عقیدہ اس طرح مضمون رکھیں، اور روزانہ جو پڑھا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا کرے۔ 2 دن ہی تو ہوتے ہیں، مثلا قرآن کے جو ساتھی ہیں وہ سمار منگل، اس طرح حدیث کا ہے وہ بدھ جمعرات، اس میں کا آپ کی وہ بات پورا میں خلاصہ آپ کی جو بات گروپ سمجھا میں۔ نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ شیخ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آپس میں ڈیوائڈ کریں مضمون، اور جو پڑھا ہے روزانہ وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیا کریں گروپ کے اندر۔ جی جی بالکل صحیح دو بات. دن جو پڑھا ہے قرآن کا 2 یا 3 ہم نے رکوع پڑھے ہیں تو اس کا خلاصہ یا اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہفتے میں ایک ہی مرتبہ بے شک کر دیا کریں گے۔ جو اس ہفتے پڑھا ہے اس 3 رکوع پڑھے ہیں، 4 ہے 6 ہیں، جو بھی کہ مشکل الفاظ کے معنی یا مختصر تفسیر کسی آیت کی یا جو عام چیز آپ نے بتائی ہے اس کو نوٹ کر کے گروپ میں شیئر کر دیا مختصر طور پہ۔ ہاں جی اس طرح بالکل، شروع یہ ابن بہت ہی عقیل اچھی کا، چیز ہے، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، شروع ابن اس سے عقیل۔ سب کی تیاری ہوتی جائے گی نا، یہ ہونا چاہیے، جی جی شرح۔ بالکل ہونا چاہیے. یہ آپ اور اصل میں مشورہ. گروپ جو ہم نے بنائے ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹ کے وہ اسی لیے ہیں کہ یہ جو کلاسز ہوتی ہیں اس پہ ڈسکس کیا جائے۔ جی تو اگر ہم اس پہ ڈسکس نہ کریں باقی موضوعات پہ، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم کلاسز کے چیزوں کو وہاں پہ ڈسکس نہ کریں تو میرا خیال ہے ان گروپس کو جو اسٹوڈنٹس گروپ ہے ان کا فائدہ نہیں ہے۔ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ مشورہ کریں، اللہ خیر کرے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ اور بات کسی نے اور کوئی بات کرنی ہے؟ چلیں ایک تو حاضری یقینی بنائیں، کو ساتھیوں کو ابھاریں، تحزیز والے ان کو سبق سنائیں. دوسرا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کا خلاصہ جمع کرنے کی کوشش کریں، اس کی تقسیم کر لیں. باقی تیسری چیز گزارش جو کی تھی کہ ہفتے کے اندر ہم ایک دن جو ہے نا اضافی حدیث کے لیے وہ نکالیں، اس میں 1 گھنٹہ تقریباً ہو جائے. یہ اس کا وقت ڈیسائیڈ کر لیں. جمعے کے دن آپ نے اسی ٹائم یعنی کلاس ہوگی نا 8:30 بجے، تو جمعے کا دن آپ نے رکھنا ہے، ہفتے کا رکھنا ہے یا اتوار کا رکھنا ہے، یا جمعے جی والے دن ٹھیک اگر ہے
دن کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو جمعے والے دن میں بھی ہو سکتا ہے، ہفتہ اتوار کو تو دن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جمعے کو دن میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ رکھنا چاہیں۔ جی جی شیخ محترم۔ اچھا سبحان- شیخ محترم، وہ گروپ میں اعلان کیا تھا کہ 6:20 پہ کلاس ہوگی، تو میرا خیال ہے 6:30 پہ یعنی سعودی عرب کے 6:20 پہ کہہ رہا ہوں، 8:30 پہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے کلاس پاکستانی وقت کے مطابق، جی ٹھیک ہے، 8 بج کے جس ٹائم 30 آج منٹ جی 8 بج کے 30 منٹ پہ کلاس 8 صحیح ہے۔ وہ 10 منٹ اس جی لیے دیے تھے کہ آتے آتے جو نا کچھ ساتھی ٹائم لگا دیتے ہیں۔ 8 بج کے 30 منٹ پہ 30-32 منٹ پہ انشاءاللہ کلاس شروع ہو جایا کرے گی۔ جی شیخ محترم، جو بھی ایک دو اسٹوڈنٹ ہوں تو شیخ محترم اگر کلاس شروع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب